دوسری قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ آج کل یہ سوال لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ دوسری قوم ترقی کر رہی ہے مگر مسلمان جو ہے اور مسلم قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی ہے بلکہ تنزلی کا شکار ہے۔ حضرت علامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج کل ترقی کی پکار بہت ہے، ہر شخص ترقی کا طالب ہے، اور دوسری قوموں کی ترقی دیکھ کر مسلمانوں کے منہ میں پانی بھر بھر آتا ہے، اور ان کے لیڈر بار بار اس میں غور کرتے رہتے ہیں کہ دوسری قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے، مگر اب تک حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا۔ کسی نے کہا کہ یہ لوگ سود لیتے ہیں، اس وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر اس میں یہ خاصیت ہوتی تو چاہیے کہ جو مسلمان سود لیتے ہیں ان کو بھی ترقی ہو، حالانکہ دوسری قوموں کے مقابلہ وہ بھی کچھ ترقی یافتہ نہیں ہے، یعنی مسلمان کچھ ترقی یافتہ نہیں ہے جو سود لیتے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں کہ شریعت میں چونکہ تجارت کی بعض صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، مگر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ معاملات میں حدود شریعہ کے پابند کتنے تاجر ہیں؟ ذرا مجھے بتلاؤ، انشاءاللہ دو چار کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر ان مسلمان تاجروں کو ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کون سے ناجائز معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ غرض سب کی مشق اسلام پر ہے کہ مذہب ہی ترقی کے معنی ہے، یعنی مذہبی رکاوٹ بنتا ہے۔ غیر قوموں کی جو باتیں ترقی میں داخل ہے وہ دوسری ہے، اور ان کی خاص صفات یہ ہے کہ انہوں نے آپ ہی کے گھر سے لی ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس سے انہوں نے یہ سب چیزیں لے لی ہے، مثلا منتظم ہونا، مستقل مزاج ہونا، پابند وقت ہونا، یعنی وقت کے پابند ہوتے ہیں، متحمل ہونا، انجام کو سوچ کر کام کرنا، یعنی کچھ سوچ کے پلاننگ سے کام کرتے ہیں، انجام کو سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا، اور مسلمان کچھ بھی انجام کو نہیں سوچتے اور کچھ بھی کر گزرتے، پھر اس کی وجہ سے نقصان بھگتتے ہیں۔ صرف جوش سے نہ کام کرنا، یعنی جوش میں ہی صرف کام نہ کرنا، ہوش سے کام لینا، آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا، ایک دوسرے کے راز کو چھپانا، اور یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور ان احکام میں یہ خاصیت ہے کہ ان کو اختیار کرنے سے ترقی ہوتی ہے، خواہ کوئی بھی اس کو اختیار کرے۔ اب مسلمانوں نے تو ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، نہ ان میں اتحاد و اتفاق ہے، نہ رازداری کا مادہ ہے، نہ انتظام ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ انجام بینی ہے، یعنی انجام کو بھی نہیں دیکھتے، جو کام کرتے ہیں جوش سے کرتے ہیں، ہوش سے نہیں کرتے، اس لیے ان کو تنزل ہے، یعنی وہ گرتے ہی جا رہے ہیں، اور غیر قوموں نے ان کے گھر سے چرا کر ان باتوں پر عمل شروع کر دیا، تو ان احکام کی خاصیت ظاہر ہوئی کہ ان کو ترقی ہونے لگی۔ پھر یہ سرقہ ناقص ہے، یعنی یہ چوری جو ہے، جو غیر لوگوں نے ہم سے کی ہے چوری، وہ ناقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چور کو گھر کے اندر کی سب چیزیں معلوم نہیں ہوا کرتی، اس کو وہی چیزیں ہاتھ لگتی ہے جو ظاہر ہو یا تالے کنجی میں ہو، دبے ہوئے خزانے کی اطلاع اسے نہیں ہوا کرتی، یعنی چور جو ہے اس کو دبے ہوئے خزانے کی اطلاع مطلب معلوم نہیں ہوتا کہ خزانہ کہاں ہے، یعنی کہ ہم مسلمان جو ہے ہمیں سب چیزیں پتہ ہے، ان کو اتنی سب چیزیں نہیں پتہ ہے، اس لیے وہ پارس کی پتھری جو آپ کے گھر میں تھی، یعنی ایک قیمتی جو پتھر آتا ہے، کرسٹل وغیرہ اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی انہیں خبر نہیں ہوئی، یا خبر ہوئی مگر انہوں نے بیکار سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ پارس کی پتھری دیکھنے میں تو پتھری ہی ہوتی ہے، اس کی خاصیت جسے معلوم ہو وہی اس کی قدر جان سکتا ہے، ناواقف کے نزدیک تو کانچ کا ٹکڑا اور بلور کا پتھر برابر ہے۔ وہ پارس کی پتھری آپ کے گھر میں کیا ہے؟ ایمان و توحید و اعتقاد و رسالت، نماز روزہ وغیرہ۔ افسوس آپ کو اپنے گھر کی قدر نہیں، یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، بس ہم تو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ میں وہ صفات ہوتی جو دوسری قوموں نے
آپ سے لی ہے تو پارس کی پتھری ساتھ مل کر آپ کو وہ ترقی ہوتی جو غیر قوموں کے خواب میں کبھی نہ آئی ہوگی. آپ کو وہ عروج حاصل ہوتا جو آپ کے اسلاف کو حاصل تھا کہ کوئی ان کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکتا تھا. مگر آج مسلمانوں کو اس ارشاد الہی پر نظر نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. ترجمہ اس کا یہ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ زمین میں ان کو اسی طرح حکومت عطا فرمائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی. اور جس دن کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کے لیے اس دن کو طاقت عطا فرمائیں گے، اور وہ جس خوف سے دوچار ہے بعد میں ضرور اس کو امن سے بدل دیں گے، بشرطیہ کہ وہ میری بندگی کرتے رہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا تو دراصل وہی لوگ نافرمان ہیں. یعنی پورے ترجمہ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون یہ بھی اس میں آ گیا. حضرت آگے فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کاموں کو بھی ترقی میں کچھ دخل ہے. حالانکہ اس آیت میں ایمان و عمل صالح پر صاف صاف وعدہ ہے، استخلاف فی الارض اور تمکین کا، یعنی جو خلافت زمین پر ملے گی اس کا. مگر مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات ہے کہ نماز روزہ اور ایمان میں بھی کچھ قوت ہے، یعنی کچھ طاقت ہے ان سب میں بھی، اور اس سے بھی ترقی ہوتی ہے. افسوس جس خزانے کو چور نے ناواقف ہو کر بیکار سمجھ کر چھوڑا تھا، اس کی قیمت و قوت سے خود گھر والے بھی آج ناواقف ہے. یعنی یہ مثال جو اوپر دی تھی وہ ذرا سمجھا رہے کہ وہ جو چور چوری کرنے آیا تھا اور اس نے وہ پتھر سمجھ کر جو چیز چھوڑ دی تھی، حالانکہ وہ بہت قیمتی تھی. تو مسلمانوں کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں لیکن وہ اس کی قیمت اور قوت نہیں سمجھتے اور اسے بھی چھوڑ دیا ہے اس چور کی طرح. یا بعض اعتبار سے یوں کہیے کہ بیکار ہی سمجھتے ہیں، مگر ایسوں کو تو مسلمان بھی نہ کہنا چاہیے. یہ کہا ہے کہ مسلمان جو نماز روزے کو بیکار سمجھے، مگر ایسے تو دو چار ہی نکلیں گے. زیادہ وہی ہے جو اپنے خزانے کی قیمت سے ناواقف ہے اور اس کی طاقت سے بے خبر ہے، اسی لیے ان اعمال کی بے قدری کرتے ہیں. کوئی مسلمان کی حالت کا تتبع کرے، یعنی اس پر جانچ کرے، تو ان میں ہزاروں ایسے نکلیں گے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور لاکھوں ایسے ملیں گے جو نماز کو جانتے بھی نہیں کہ کس چیز کا نام ہے، اور بہت سے ملیں گے جو کبھی سال میں 1-2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی جی چاہا تو جمعہ کو بھی مسجد میں آ جاتے ہیں. اور جو تھوڑے سے ہیں اللہ کے بندے 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہیں، ان میں قاعدہ کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. کسی کا رکوع غلط، کسی کا سجدہ، کسی کا قومہ مفقود ہے، کسی کا جلسہ ایک گڑبڑ کر رکھی ہے. تو اب آخر یہ کیا ہے؟ بے قدری ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بخدا یہ بے قدری اسی واسطے ہے کہ نماز کو صرف ثواب کا کام سمجھ رکھا ہے، اس کے دنیاوی منافع کی ان کو خبر نہیں. بلکہ بعض جاہل تو نماز روزے کو دنیاوی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں، یعنی رکاوٹ سمجھتے ہیں. اگر ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی اور یہ خبر ہو جاتی کہ اعمال کو ترقی اور تمکن فی الارض میں بھی دخل ہے، یعنی خلافت ملے گی اور حکومت ملے گی اعمال سے، تو پھر دیکھیے کہ مسلمان کی شوق سے ان اعمال کو بجا لاتے ہیں. گو اس نیت سے عمل کرنا اچھا نہیں، خلوص کے خلاف ہے. یعنی کہ اگر یہ سب چیزیں مل جائے اس کے لیے ہم عبادت کریں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، خلوص کے خلاف ہے. طاعت سے ثمرات دنیا کا قصد نہ ہونا چاہیے، یعنی جو ہم طاعت کرتے ہیں نماز وغیرہ روزہ یہ سب، تو اس میں کوئی دنیاوی چیزیں ہم کو مل جائے یہ قصد یعنی یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے.
وہ تو تابع ہے، خود بخود حاصل ہو جائے گی اور ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم اچھے عمل وغیرہ سب کریں گے تو یہ سب تو تابع اپنے آپ ہی مل جائے گا، مگر ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم یہ اعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سب دنیا کی چیزیں وغیرہ مل جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. الغرض ترقی کے اسباب تو آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ ہی کے گھر سے دوسروں نے چرائے ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ دوسروں سے لیتے اور در بدر گدائی کرتے پھرتے ہیں. اس میں مزید لمبا مضمون ہے، تو انشاءاللہ دوسرے 1-2 پارٹ میں اس کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو غور سے سنیں، اس پر توجہ دیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بہت سی چیزیں ہمارے ہتھے چڑھ جائے گی. حضرت نے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو ہمارے قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور جس نے جگہ بنا لی ہے، جیسے اوپر بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے اندر گڑبڑ والی، تو ان سب کے اوپر توجہ کر کے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی.